مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق اللہ العظیم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محترم ناظرین، اس دنیا کے اندر انسان کتنی بھی عبادتیں کر لے، اللہ کے سامنے کتنے بھی سجدے کر لے، دن رات اللہ کے لیے صرف کر دے، لیکن اگر اس کے دل کے اندر محبت رسول نہیں ہے، حضور علیہ الصلاۃ کی سچی محبت نہیں ہے، تو یقین مانیے اس کے تمام سجدے بیکار ہیں، اس کی تمام عبادتیں بیکار ہیں۔ اسی لیے تو شاعر کہتا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، اے محبوب ان لوگوں سے فرمائیے کہ یہ آپ کی اتباع کریں، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس آیت کریمہ نے ایک سبق مومنوں کو دے دیا کہ تم دنیا کے اندر کتنی بھی عبادتیں کرنا، کتنی بھی ریاضتیں کرنا، لیکن اپنے دل کے اندر محبت رسول کو رکھ کر ساری عبادتیں کرنا۔ اگر محبت رسول تمہارے دلوں کے اندر ہوگی تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی تمہاری ساری عبادتوں کو قبول فرما لے گا۔ ایک صحابی رسول حضور علیہ الصلاۃ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سرکار نے فرمایا کہ تم قیامت کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاریاں کی ہیں؟ تو وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یہاں پر ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کے رسول کا کوئی صحابی ہوگا تو یقیناً وہ بہت عبادت بھی کرتا ہوگا، وہ سنت رسول پر ہر وقت عمل کرتا ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہوگا، وہ سارے کام کرتا ہوگا، تو ان صحابی رسول کے پاس بھی سارا آخرت کا سرمایہ موجود ہے، یعنی تمام عبادتیں ان کے پاس ہیں، قرآن کی تلاوت ان کے پاس ہے، لیکن سارا آخرت کا سرمایہ ہوتے ہوئے بھی حضور علیہ الصلاۃ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے پاس نماز تو موجود ہے لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں نماز کو پیش نہ کروں گا، میرے پاس روزہ بھی موجود ہے لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں روزے کو بھی پیش نہ کروں گا، میرے پاس حج بھی موجود ہے لیکن اللہ کی بارگاہ میں حج کو بھی پیش نہ کروں گا، یہاں تک کہ میرے پاس نیکیوں کا سرمایہ موجود ہے لیکن میں اللہ کی بارگاہ میں ان تمام چیزوں کو پیش نہ کروں گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی اگر مجھ سے پوچھے گا تو اے اللہ کے رسول میں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں آپ کی محبت کو پیش کروں گا۔ اس حدیث مبارک سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی محبت کو اپنی محبت پر غالب رکھا ہے، تو لہذا جب تک ہمارے دلوں کے اندر اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت نہیں ہوگی،
تب تک اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا۔ تو دعا کیجئے پروردگار عالم سے کہ مولا کریم ہمارے دلوں کے اندر بھی محبت رسول پیدا فرمائے اور سنت رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر سچے دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اس ناچیز کو دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے۔